بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان گناہوں میں دن بدن گرنے لگتا ہے تو کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اپنی طاقت دکھانے کے لیے قدرتی آفات بھیج کے انسان کو جھنجھوڑ لیتی ہے، تو اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کمزوریوں میں کس حد تک گر چکے ہیں اور اپنے اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی یاد دلانے کے لیے ان آفات کو بھیج کے انسان کو اس دن کی یاد دلاتا ہے کہ جس دن ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو ذکر کرتے ہیں آج کل ہمارا ملک جس مصیبت میں گرفتار ہے وہ ہے قدرتی آفت، سیلاب، طوفان، آندھیاں اور نہ رکنے والی بارشوں کا ایک سلسلہ جس کا سامنا ہم سب کو ہو رہا ہے۔ تو ہم کیسے ان قدرتی آفات کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا ان سے بچا جا سکتا ہے، تو اس بچاؤ کے کیا کیا طریقے ہیں ہم ان پہ آج غور کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کرنے کے وہ اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، اور ایسی قدرتی آفات جن کو ہم برداشت بھی نہیں کر سکتے اس کا ہمیں سامنا ہے۔ تو کتنا زیادہ نقصان ہو چکا ہے ہمارے ملک میں سیلاب کی وجہ سے، بہت سے لوگ بے گھر ہو گئے، ان کے مال مویشی اور ان کے زیورات، ان کی زمینیں، ان کے جائیداد سارے کے سارے پانی میں بہہ کے خس و خاشاک ہو گئے۔ بہت سی جانی نقصانات بھی ہوئے، جانی نقصانات کا تو کوئی ازالہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی آفات اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ ایسی قدرتی آفات آنے سے پہلے ہی ہم اپنے رب سے ایسا تعلق بنا کے رکھیں اور ایسا اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت والا معاملہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آفات سے محفوظ فرمائے۔ ابھی تو الحمدللہ ہمارے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق اس امت پہ وہ عذاب نہیں لاتے جو عذاب پچھلی امتوں کو دیے گئے تھے، اور پچھلی امتوں کا جن عذاب سے واسطہ پڑا تھا، اللہ کے نبی کی ذات اقدس کی وجہ سے اس امت کو ان عذابوں سے بچا لیا گیا ہے۔ لیکن ہم کمزور و ناتواں اپنے ایمان میں بھی کمزور ہیں اور اپنے اعمال میں بھی کمزور ہیں، تو ان آفات اور مصیبتوں کا سامنا ہم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی، ہمارے لوگوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ایمان والا بنائے اور اچھے اعمال والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی سے بچائے۔ تو کیا وجوہات ہیں کہ قدرتی آفات پے در پے نازل ہو رہی ہیں؟ تو سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر نماز کی بہت کمی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ایمان میں بہت کمزوری آ گئی ہے۔ جب ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے تو جس حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب تمہارا ایمان نہ رہے تو حیا بھی نہیں رہتی، تو حیا ایمان کا جز ہے۔ تو ایسا بے حیائی کا سیلاب آ گیا ہے معاشرے میں جس کی وجہ سے قدرتی آفات ہم پہ آ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہمیں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے۔ تو ہم کیسے ان آفات سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ سکتے ہیں؟ ہم وہ سارے اعمال کو ایک دفعہ پھر یاد دہانی کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تہہ دل سے اللہ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے سارے اعمال نیک بنا دے، اپنے ساتھ تعلق کو مضبوط بنا، اور اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم ان آفات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے اعمال میں کمزوری ہے وہ ہے سب سے پہلے نماز کی پابندی نہیں ہے ہمارے گھروں میں۔ اگر ہمارے گھر کے 8 افراد ہیں تو ان میں 2 پڑھنے والے ہوں گے اور 6 نہ پڑھنے والے، اور جو 2 پڑھنے والے ہیں ان کی نمازوں کا کیا حال ہے ہم بخوبی جانتے ہیں۔ ہم نے کبھی اس بات پہ توجہ کی ہی نہیں، نہ ہی ہم نے اس طرف دھیان دیا کہ ہماری نماز کا تلفظ صحیح ہے، ہماری نماز کا طریقہ ٹھیک ہے یا نہیں، ہماری نماز کے جو 700 مسائل ہیں ہم ان سے واقف بھی ہیں یا نہیں، اللہ کے دربار میں صرف حاضری لگوا رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی من چاہی حاضری لگوا رہے ہیں۔ تو ان باتوں سے ہم بہت دور ہیں، ہم سیکھنا بھی نہیں چاہتے
اور ہم اس بات پہ توجہ بھی نہیں دیتے کہ ہم نے اپنی نماز اور وضو کو درست کرنا ہے۔ تو یہی سے ہماری اعمال کی کمزوری شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر آ جاتا ہے قرآن پاک، جو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کی سب سے بڑی دولت سے ہمیں نوازا ہے، وہ ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک کو ہم نے کب پڑھا، کیسے پڑھا، کتنا پڑھا، اس بات پہ بھی ہمارا کبھی بھی دھیان نہیں گیا۔ ہم نے دنیاوی ڈگریوں کو عبور حاصل کرنے کے لیے تو ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن ایک کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اس پہ ہماری کتنی توجہ ہے، اس کو ہم نے کیسے پڑھا اور کس طریقے سے پڑھا، کتنا پڑھا، ان سوالوں کا جواب کبھی ہم نے اپنے آپ سے نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب یہ بنتا ہے قرآن پاک سے دوری، قرآن سے محبت نہ کرنا، قرآن کو صحیح نہ پڑھنا، اور قرآن کو قسموں کے لیے استعمال کرنا۔ قسم کھانی ہو تو فوراً بھاگ کے قرآن لے آئے، دلہن کو رخصت کرنا ہے تو قرآن پاک کو لے آئے، لیکن اصل قرآن پاک نازل کیوں ہوا، کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اتاری، اس مقصد کو کبھی ہم نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب تو یہ بھی بنتا ہے کہ جو نعمت، اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، ہم نے اس کی قدر کی، ہم نے اس پہ عمل کرنے کے بارے میں سوچا، ہم نے اس کو صحیح پڑھنے کے بارے میں سوچا، کتنی اس کی تلاوت کی، ہم نے اس کو حاجت کے لیے تو رکھ دیا۔ اچھی بات ہے کہ جب بھی مصیبت آئے ہم نے قرآن کا سہارا لینا ہوتا ہے، لیکن جب مصیبت گزر جائے اس کے بعد ہمارا قرآن پاک سے کیا تعلق ہوتا ہے، یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری زندگی سے استغفار نکل چکا ہے، ہم نے کبھی شرمندہ خود کو نہیں کیا، شرمندگی محسوس ہی نہیں کی، نہ ہی کبھی اپنے گناہوں پہ ندامت کی ہے۔ اور استغفار سونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ 70 مرتبہ توبہ کر کے استغفار کر کے سویا کرتے تھے۔ ایسی پاک ہستی جن کو اللہ تعالیٰ نے جنتوں کے ٹکٹوں سے نوازا تھا، اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کے پچھلے اگلے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کے بعد معافی مانگنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں رہتا تھا، اس کے باوجود بھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 مرتبہ استغفار کر کے سویا کرتے تھے۔ تو اس کے علاوہ ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے؟ ہم تو 700 مرتبہ بھی اگر پڑھ کے سوئیں استغفار تو بھی ہمارے گناہوں کی بنسبت بہت کم ہے۔ تو اپنے گناہوں پہ کبھی ہم نے توجہ نہیں کی، کبھی اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کیا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے 2 راستے قرآن پاک میں بتائے ہیں کہ میں نے انسان کو 2 راستے دیے ہیں، ایک ہدایت کا اور ایک گمراہی کا۔ تو جس پہ بھی انسان چلنا چاہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھلم کھلا 2 راستے دے دیے۔ ہم نے خود کو جن راستوں پہ ڈال کے رکھا ہے، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہم ہدایت کے راستے پہ ہیں یا گمراہی والے راستے پہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم شرمندہ ہو کے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، استغفار کریں۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس قوم نے استغفار کیا میں نے اس کے اوپر سے سارے آفات کو ہٹا دیا اور ان کو ایسے ایسی نعمتوں سے نوازا، باغات سے اور بیٹوں سے۔ یہ قرآن پاک کا اعلان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آفات کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہتھیار دیے ہیں، ہم وہ ہتھیار اپنے پاس رکھیں، اپنے اعمال میں ان کو سجا کے رکھیں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور ہو جائے اور ان قدرتی آفات کا نازل ہونا ہم پہ بند ہو جائے۔ اور وہ کیا ہے، ایک دفعہ پھر میں دہرائی دیتی ہوں۔ سب سے پہلے نماز کی پابندی اور اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، اس کو قواعد اور ضوابط کے ساتھ، وضو کو اچھے طریقے سے ادا کرنا، یہ سیکھنے کے لیے ہمیں کسی کی رہنمائی حاصل کرنا پڑے تو اس میں بھی ہم شرم محسوس نہ کریں۔ گھر میں کسی سے سیکھ لیں، کسی مدرسے کو جوائن کر لیں، وہاں پہ جو عورتیں ہیں وہ معلمات سے رہنمائی حاصل کریں، جو مرد ہیں وہ معلم یا کسی عالم دین سے رہنمائی حاصل کر کے اپنا وضو اور نماز درست کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب ہم 5 وقت کی حاضری لگائیں تو اپنی طرف سے پوری کوشش ہو کہ ہم صحیح قوانین کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ ایسے نہ ہو کہ بس ہم نے حاضری لگا لی اللہ قبول کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والی ذات ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں سب کچھ سکھا نہیں دیا؟ تو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ دوسری قرآن پاک ہے، جو قرآن پاک کے ساتھ ہم تعلق بنا کے رکھیں
اس کو اپنی زندگی میں لائیں، عمل میں بھی لائیں، تلاوت میں بھی لائیں، اور اس کو زندگی کے ساتھ ساتھ رکھیں، تو قرآن وہ ساتھی ہے جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک چھت بن کے، ایک سایہ بن کے انسان کے ساتھ چلتا ہے۔ اس کے لیے قرآن کو اٹھا کے سر پہ رکھ کے سایہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ دن رات کی تلاوت اور اس کے ساتھ محبت اور اس پہ عمل کرنا ہی ہمارا سب سے بڑا سایہ ہوتا ہے۔ ان قدرتی آفات سے بچنے کے لیے جو تیسرا عمل ہے وہ ہے استغفار کی کثرت۔ استغفار کی کثرت کی جائے، گھروں میں بچوں سے کرایا جائے، خود کیا جائے، اور گھر میں ایک معمول بنایا جائے کہ عشاء کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد سب گھر والے بیٹھ کے، اکٹھے بیٹھ کے استغفار کا ذکر کیا کریں گے، پھر اپنے اپنے معمولات میں مصروف ہو جایا کریں گے۔ اگر اس طرح نہیں ہو سکتا تو انفرادی طور پہ استغفار کو پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں۔ اس کے علاوہ اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون دعائیں، مسنون اعمال ہمیں سکھائے ہیں، جن کو ہم اپنا کر ان قدرتی آفات، سیلاب، زلزلہ، طوفان، آندھیاں، بارشیں، ان کا مقابلہ ہم اعمال کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اسباب کو ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جتنے بھی مضبوط ترین گھر بنے، بنگلے بنے، اور جتنی بھی مضبوط ترین ان کی بنیادیں تھیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے آگے وہ خس و خاشاک کی طرح بہہ گئے۔ اسباب نے نہیں بچایا، لوگوں کو بچائیں گے تو ہمیں یہ اپنے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو جو صبح شام کی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، صبح کی نماز کے بعد کے مسنون اذکار ہیں، مسنون اذکار کی دعائیں بھی ملتی ہیں، ہم ان کو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم ان کو زبانی بھی یاد کر سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں۔ اسی طرح شام کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اذکار فرماتے تھے، اور ہمیں بھی یہی خزانے دے کے وہ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں اپنی امت کو، کہ یہی وہ خزانے ہیں جن کو ہم اپنا کے اور جن کو اپنی زندگی کے معمولات میں لا کے ہم ان تمام قدرتی آفتوں، مصیبتوں، بلاؤں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے آگے خود کو عاجز کر کے ہم یہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہم عاجز ہو کے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم گناہ گار ہیں، ہم ایمان کے کمزور ہیں، ہم یہ سب برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے اوپر سے یہ مصیبتیں ٹال دیجئے اور ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجئے، ہمیں اپنی رحمت کے سائے تلے رکھیے، اور اس طرح ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائیں۔ یا اللہ، ہمارے ملک کی ہمیشہ ہمیشہ حفاظت فرمانا، اور جو نقصان ہو چکا ہے، جن کا بھی ہو چکا ہے، جانوں کا نقصان، مال کا نقصان، اپنے غیب کے خزانوں سے ان کو اس مال کا اچھا نعم البدل دینا، اور تمام بہن بھائی سب مل کے ان کے اس نقصان کا ازالہ کرنے کی پوری کوشش کریں، ان کی مدد کریں، اور اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزارنے کی پوری کوشش کریں۔